بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 10 فروری سے وضع کر دی گئی ہے، اور اس فہرست کے مطابق جو میونسپل کمیٹی کی حد بندی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب تحصیل ٹیکسلا میں 9 یونی کونسل بنائی گئی ہیں۔ 9 یونی کونسل بناتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی جگہ حلقہ بندی آفیسر جو ابتدائی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے نقشوں کے مدد سے وہ بعض دفعہ اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو کلیئر لگتی ہیں، مثلا لب ٹھٹو ہے، اس میں بوٹی، پنڈ، لب، نکو 14 بلاک کو یکجا کر کے یہ 21,485 یہ آبادی کمپیکٹ کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری گڑھی افغانہ۔ گڑھی افغانہ میں بجاڑ، ملپور، گڑھی افغانہ، سمو، کولیاں اور کودو یہ 18 بلاک ملا کر 18,864 آبادی کو کر دیا گیا ہے۔ تو عثمان کھٹڑ جو بنائی گئی ہے کونسل، اس میں عثمان کھٹڑ خود ایک موضع بھی ہے، بہت بڑی آبادی بھی ہے، اس میں صرف شرقی اور غربی کا ایک تصور وہاں ہے۔ 14 بلاک اس میں شامل کیے گئے، 17,796 یہ آبادی کی گئی ہے۔ اس طرح گڑھی سکندر میں ہے، گڑھی سکندر میں سلارگاہ، بلڑتو، گڑھی سکندر یہ ایریا اس میں شامل ہے۔ یہ 19,196 ہے، لیکن یہاں ایک غلطی کی گئی ہے کہ پنڈ گوندل کا کچھ حصہ اس میں ڈال دیا گیا ہے جو کہ قطعاً زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح خورم پراچا کو میں بل، گانگو بہادر، گانگو جمعہ، خورم گجر، خورم پراچا، موڑا مرادو، اور یہاں بھی یہ کیا گیا کہ پنڈ گوندل کا جو کچھ حصہ جو ہے وہ گڑھی سکندر کے ساتھ لگا دیا، کچھ حصہ خورم پراچا کے ساتھ لگا دیا گیا۔ یہ آبادی بن گئی 19,645۔ اب ہوا کیا کہ اگلی جو یونی کونسلوں میں تھوڑا سا نیا ایک تصور آیا ہے، مثلا ایر پسوال کے نام سے ایک یونین بنائی گئی ہے۔ بڈانا، چھوکر، ڈوگ جنڈو، پور، ہکلا، نوگزی اور ونی پر مشتمل 13 بلاک کو یکجا کر کے 17,423 یہاں آبادی کر دی گئی ہے۔ تو پنڈ نوشہری ایک نئی یونی کونسل، یونین آبادی ہے، نیبرہڈ کونسل، آپ کہہ سکتے ہیں دیہی کونسل۔ اس میں ٹھٹا، خلیل، بن بولا، ٹوک سیدو اور جلالہ یہ ایک بنایا گیا ہے۔ 18,553 اس میں آبادی کی گئی ہے۔ اور یہاں کیا ہوا ہے کہ جلالہ کو ختم کر کے غازی کولی بنا دی گئی ہے۔ غازی کولی کے ساتھ ساگرہ، برہما اور جھگیاں لگا دیا گیا ہے، اور یہ 8 بلاک ہیں اور 20,697 جو ہے یہاں آبادی کی گئی ہے۔ اور واہ یونی کونسل، واہ یونین جو ہے وہاں گٹیا اور واہ گاؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ صرف 17 بلاک پر مشتمل ہے اور 22,353 اس کی آبادی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہو یہ سکتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ تو سیاسی لوگ اپنے اپنے طور پر لگے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح سب سے اپنی اپیلیں کرنی ہیں، اپنے اعتراضات ظاہر کرنے ہیں، لیکن میں نے جو اپنی ڈائری مرتب کی ہے اس کے مطابق مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ پنڈ گوندل کو جو بلاک ہیں پورے پنڈ گوندل کو اٹھا کے جو گڑھی سکندر اور خورم پراچا کے ساتھ لگا دیے گئے ان کو اٹھایا جائے اور ان کو پنڈ نشہری کے ساتھ لگا دیا جائے، تاکہ پنڈ نشہری کی آبادی بھی 18,000 ہے۔ اب دوسرا وہ کس کے ساتھ لگ سکتی ہے؟ دوسرا وہ اپنا غازی کولی کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے، تو وہاں اس کی آبادی یہ ہو جائے گی کہ پہلے 20,000 ہے تو وہ پہلے ہی 18,000 ہے، اور وہ اس کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ چھوٹے اعتراض جو ہیں وہ چھوٹے اعتراض ہی ہیں۔ میں نے جہاں تک مسلم لیگ نون کی اندرونی میٹنگ کا جائزہ بھی لیا ہے تو وہ دیکھا ہے کہ اتنے گہرے اعتراض نہیں ہیں کہ وہاں شور شرابے کا بہت زیادہ ماحول ہو۔ جو چھوٹے موٹے اعتراض ہیں وہ تقریباً ہر جگہ آتے ہیں اور وہ حلقہ بندی آفیسر کو دستگیر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی جانب سے میری بڑی شخصیت سے تو کسی سے نہیں ملاقات ہوئی، لیکن جو تحصیل کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے ایاز، ملک ایاز، ان سے ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی اس جانب یہ کہا ہے کہ واقعی یہ کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں جو کہ ان کے پاس بھی تشویش ہیں۔ تو یہ حالات اور واقعات سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک بہترین طریقہ کار پر جو ہے بنا دیا گیا ہے،
اور وہ اس کو ایک جمہوری عمل کی سوچ سے پڑھیں گے، اور ہمیں بھی جمہوری سوچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ باقی سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جمہوری سوچیں سب سے اہم چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو میونسپل کمیٹی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے۔ تو رفاقت علی اوان، سلونی نیوز، ٹیکسلا۔